عزت ہو، تم اپنے ماں کی عزت ہو، تم کسی غیر مرد کے ساتھ غیر لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا باپ مہینوں گھر سے نہیں نکلتا ہے، تمہاری ماں مہینوں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے، تیرا باپ گھر میں روتا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے، محلے والے تانے دیتے ہیں، ارے وہ دیکھو یہ اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس کا بیٹا بھاگ گیا ہے۔ نوجوانوں میں تم سے بھی کہنا چاہوں گا، کرو پسند کی شادی لیکن اس میں ماں باپ کی بھی پسند کو شامل رکھو۔ اگر ماں باپ تمہارے خوش نہ رہے، ماں بہنوں سننا غور سے، اور ہماری قوم کی بیٹیوں آج تمہیں تقریر سننے کی ضرورت ہے، مردوں سے زیادہ کثیر تعداد میں تم آئی ہو، میری باتیں جو بھی ہوگی بڑی سلجھی سی باتیں ہوگی، لیکن سنو ماں بہنوں، قوم کی بیٹیوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہیں نہیں پتا تو کنیز فاطمہ ہے، تم ایک بھائی کی عزت ہو، تم باپ کی عزت ہو، تم کیا سمجھتی ہو تم کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لو گی اور مکان میں رہ لو گی تو کیا وہاں اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرما دے گا؟ اللہ کی قسم نہیں، یہ میری باتیں دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے کر جانا۔ اگر ماں باپ تیرے راضی نہیں ہے، اگر ماں باپ تیرے خوش نہیں ہے، اگر ماں باپ رو رہے ہیں تیری شادی سے خوش نہیں ہے، تو تاج محل جیسی بلڈنگ میں تو چلی جائے گی، تیرا باپ اگر جھوپڑی میں بیٹھ کر روئے گا تو اللہ تیری اس تاج محل جیسی بلڈنگ میں بھی تجھے اللہ تعالیٰ سکون نہیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں خوشیاں نہیں دے گا۔ لیکن اگر تو باپ کی مرضی کے مطابق، ماں کی مرضی کے مطابق اگر تو جھوپڑی میں شادی کر کے چلی گئی، نمک روٹی کھائے گی، اسی جھوپڑی میں اللہ، اسی نمک روٹی میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ قوم کی بیٹیوں یہ باتیں کہاں ملیں گی؟ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کا رخ کالجوں کی طرف کروایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کا رخ ہم نے اسکولوں کی طرف کروایا۔ اگر باپ کے اندر ضمیر ہے تو وہ باپ ذرا سوچے ہم دنیا سے کیا لے کر جائیں گے۔ اپنی بچیوں کا داخلہ حضرت علامہ تنویر القادری صاحب قبلہ کے ادارے میں لڑکیوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے، جہاں پہ لڑکیوں کو کنیز فاطمہ بنایا جاتا ہے۔ ذرا غور سے سننا پیارے، آپ یہاں پر بیٹھے ہو، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد جب اللہ دے دے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ جہنم کے آگ سے۔ کہ میں عرض کر رہا تھا کتنی بھیانک جہنم کی آگ ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے دنیا کی آگ تو اتنی گرم ہے آپ سمجھتی ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ یہی آگ گرم ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، دنیا کے پانی سے نہیں، ٹیوبویل اور نل کے پانی، کنویں اور ندی سمندر کے پانی سے نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، تب جا کر دنیا کی آگ بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جب دنیا کی آگ اتنی گرم ہے، جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، جب دنیا کی آگ کی شدت کا یہ عالم ہے، تو پھر جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی دھیان سے سنو میری باتیں اور غور سے سمیٹ کر اپنے دل میں، اپنے دامن محبت میں لے کر جاؤ۔ اللہ نے کیوں فرمایا اللہ سے اولاد مانگیے، لیکن ایک پیغام سنو پیارے، اولاد تو مانگیے لیکن صرف اولاد مت مانگیے۔ جس نبی نے بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں انہوں نے یہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے تو نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ کیوں؟ اگر اولاد مل گئی، کتنے باپ ایسے ہیں جن کو ہم نے روتے دیکھا ہے، یہ کہتے سنا ہے بوڑھے صاحب کو کہ وہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ ٹھیلا کھینچ رہا ہے، وہ ٹھیلا کھینچ رہا ہے، اور ان کو ہم نے ٹوٹو چلاتے دیکھا ہے، کڑھاڑی جھاڑتے دیکھا ہے، کدال چلاتے دیکھا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ دادا جان اس عمر میں آپ کام کر رہے ہو، کیا اولاد نہیں ہے؟ ہاں میرا بیٹا اولاد بہت
زیادہ ہے. کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، لیکن چاروں بیٹے میرے نافرمان نکل گئے. اولاد کی وجہ سے جہاں تک اس کو کہتے سنا کہ مفتی صاحب اچھا ہوتا، مولانا صاحب اچھا ہوتا، ایسی اولاد ہی اللہ مجھ کو نہ دیتا، یہی بہتر ہوتا. کیا آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو بولتے سنا ہوگا، یا اللہ ایسی اولاد نہ دیتا، میں بے اولاد رہ جاتا تو یہی میرے لیے بہتر تھا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اولاد مانگو، نیک مانگو. اگر اولاد نیک نہ ہوئی تو پھر 10 بیگھہ زمین خرید لوگے، مکان خرید لوگے، گاڑی خرید لوگے، اور وہ آپ کی اولاد اگر بگڑی رہے گی، آپ نے اچھی تربیت نہیں کیا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو دولت آپ نے 70 سال میں جمع کیا ہے، وہ بے ادب اولاد، وہ آپ کی نافرمان اولاد، وہ آپ کی بدخلق اولاد اس 70 سال کی دولت کو 7 سال میں بیچ کے کھا جائے گی. آپ کی کوئی دولت بچنے نہیں دے گی. کتنے زمینداروں کو ہم نے دیکھا ہے، جو زمیندار یعنی نہ دن دیکھا نہ رات، نماز چھوڑا اپنی اولاد کے چکر میں، روزہ چھوڑا اپنی اولاد کی چکر میں، لیکن 70 سال میں مر گیا. بڑی بلڈنگ لوگوں نے دیکھا، انتقال کے بعد نالائق بیٹا نکلا، نافرمان بیٹا نکلا، شرابی بیٹا نکلا، جواری بیٹا نکلا. اب وہ بیٹا 7 سال میں 2-4 سال میں ساری دولت کروڑوں کی بیچ کر کھا گیا. کیا بچا؟ وہاں باپ قبر میں کوڑا کھاتا ہوگا، یہاں بیٹا بھی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. اس وجہ سے خبردار، نیک اولاد مانگیے اور ہمیشہ یاد رکھیے گا نیک اولاد اللہ کس کو دیتا ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں، نیک اولاد کے لیے باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے، ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ شراب پیتے رہیے اور بیٹا آپ سوچیں گے اللہ کا ولی ہم کو دے دے. آپ جوا کھیلتے رہیے، آپ کا بیٹا مسجد کا نمازی بن جائے. آپ جوا کھیلتے رہیے، آپ سود کھاتے رہیے، آپ کا بیٹا یعنی کہ وہ بڑا بزرگ بن جائے. نہیں پیارے، جیسا درخت ہوتا ہے ایسا ہی اللہ اس میں پھل عطا فرماتا ہے. آپ اگر سننا چاہتے ہیں، اولاد کی زندگی میں، اولاد کے یعنی کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا رول ماں کا ہوتا ہے، پھر اس کے باپ کا ہوتا ہے. آپ بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضور حسن ملت علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی کو دیکھو. کبھی سوچا کہ ان کی ماں کیسی متقیہ تھی، ان کا باپ کیسا متقیہ تھے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اولاد ایسے ہی نہیں بنتی ہے غریب نواز، اولاد ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنتی ہے، بلکہ ماں جب سجدے میں سر جھکا کر روتی ہے اور دعا مانگتی ہے، تب بیٹا غریب نواز بنا کرتا ہے، تب بیٹا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، تب بیٹا مخدوم سمنانی بنتا ہے، تب بیٹا اپنے علاقے کے مشہور بزرگ حضور حسن ملت بنا کرتا ہے. ایسے نہیں بنتا ہے کوئی. اگر آپ سننا چاہتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے، جو چلے گئے ہیں جانے دیجئے. میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، جن کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن تقریر آپ نے اگر سن لیا مکمل، اللہ کی قسم کہتا ہوں میں منتر وغیرہ ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ایسی محفل میں جیسی تقریر کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن میں پڑھوں گا منتر. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک منتر سنا دوں؟ ارے سنا دوں یا یہی تقریر جاری رکھوں؟ آپ کی جیسی فرمائش ہوگی سنا دیجئے. سنا ہی دیں، لیکن نہیں ابھی سناؤں گا. بیٹھے رہیے سناؤں گا. سنیے میں کیا کہہ رہا تھا. اولاد نیک تب ہوتی ہے، اولاد کے نیک ہونے کے لیے باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے، ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے. اولاد نیک کب بنتی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا سنیے گا. حضور نے فرمایا تم اگر اپنی اولاد کو تحفہ کوئی چیز دینا چاہتے ہو، کوئی گفٹ دینا چاہتے ہو، برتھ ڈے میں سائیکل گفٹ کرنے والوں، برتھ ڈے میں موٹر سائیکل دینے والوں، برتھ ڈے میں اپنے بچوں کو 1000 روپے دینے والوں، برتھ ڈے کے موقع پر اپنے بچے کو تحفہ دینے والوں، حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو مکان کوئی تحفے میں دے، یہ بڑا تحفہ نہیں ہے. کوئی موٹر سائیکل تحفے میں دے، یہ بڑا تحفہ نہیں ہے. کوئی
کوئی اگر چاہے سائیکل تحفے میں دے، ماروتی 4 ویلر تحفے میں دے دے، ہوائی جہاز تحفے میں دے دے، وہ امبانی نے اپنے بیٹے کو برتھ ڈے کے موقع پر اپنے بیٹے کو اس نے یعنی 11 کروڑ کی گاڑی دے دیا تھا گفٹ میں۔ لیکن سنیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی باپ اور کوئی ماں اپنی اولاد کو سب سے اچھا اگر کوئی تحفہ دینا چاہے تو اچھا ادب اپنے بچوں کو سکھا دے، اچھی تربیت اپنے بچوں کو سکھا دے، اچھی باتیں اپنے بچوں کو سکھا دے، نیکی کی باتیں اپنے بچوں کو سکھا دے۔ یہ 1000 کروڑ کی گاڑیوں سے بہتر یہ ہے سب سے اچھا تحفہ کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت یافتہ بنا دے، یہ اچھا اخلاق اپنے بچوں کو سکھا دے۔ غور سے سنیے گا، اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آج بڑے بڑے اداروں میں بھی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے مصنف ہیں حضرت امام بخاری، نام ہے محمد بن اسماعیل۔ ذرا سنیے گا، حضرت امام بخاری کون؟ امام بخاری 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی سند کے ساتھ۔ کتنی لاکھ حدیثیں؟ 4 لاکھ۔ اونچا بولے پورا مجمع، کتنی لاکھ؟ 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 لاکھ یہاں نہیں ہے بھائی صاحب، 400 4000 40000 نہیں، بلکہ 4 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی۔ امام بخاری کیسے امام بخاری بنے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ان کی ماں دعا کرتی تھی اور رب کی بارگاہ میں اپنے آنچل کو ہمیشہ اٹھا کر دعا کرتی تھی، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، ماں بہنوں تم بھی سنو، دعا کرتی تھی۔ امام بخاری کی والدہ، امام بخاری ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، اپنے آنچل کو ہر نماز کے بعد اٹھا کر دعا کرتی تھی، اے پاک پروردگار عالم، ایک ایسا بیٹا مجھے عطا فرما دے، نیک بیٹا عطا فرما دے۔ وہ بیٹا جب میرا پیدا ہوگا تو مولا اس بچے کو میں، اس اپنے بیٹے کو میں یا اللہ تیرے دین کا عالم بناؤں گی۔ اللہ اکبر۔ سنا ہے پہلے سے پلاننگ ہے، ماں دعا کرتی رہتی ہے۔ اچانک حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل اپنی ماں کے شکم میں جب آ گئے، جب پیدا ہو گئے امام بخاری بڑی خوش ہو گئی، شکرانے کے طور پہ نماز ادا کرنے لگی، سجدے کرنے لگی۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، او اولاد کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹنے والوں، جگہ جگہ مٹھائیاں تو بانٹ دیتے ہو، بہت سارے روپے خرچ کر دیتے ہو، کتنے لوگ محفل تو سجاتے گئے، کتنے لوگ عیاشیوں کی محفل سجا لیتے گئے، وہ ڈی جے پر تھرکنا، وہ ڈی جے پر ناچ گانا کرنا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا، سنو سنو، امام بخاری کی والدہ گئے جب پیدا ہو گیا گئے، امام بخاری پیدا ہو گئے تو ان کی ماں سجدے میں گر جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا گئے۔ مسلمان وہی ہوتا گئے، اگر وہ گاڑی خریدتا گئے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا گئے۔ مسلمان وہ ہوتا گئے جب وہ زمین خریدتا گئے، اللہ کا شکر ادا کرتا گئے۔ مسلمان وہ ہوتا گئے جو موٹر سائیکل خریدے یا مکان خریدے یا مکان بنوائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا گئے اور دعا کرتا گئے، اے پاک پروردگار عالم، یہ میری محنت کا کچھ نتیجہ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے ھذا من فضل ربی، اے مولا یہ سب کچھ تیرے فضل کی وجہ سے ہے، یہ تیرے کرم کی وجہ سے ہے۔ جب بھی اللہ کسی نعمت سے نوازے تو سنو سنو پیارے، عیاشیاں نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کر لینا، اللہ تیری نعمت میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے کہ نیند آ رہی ہے؟ سنیں گے؟ سنیں گے؟ ہاں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، ذرا محبت سے اور مچل کے بولے سبحان اللہ۔ بتا دیں کہ ہم لوگ چند بیٹھے ہیں لیکن ہم تقریر سننا بھی جانتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر سننا بھی جانتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ان کو کروڑ پتی بنا دے، ہاں بنا دے یا اللہ۔ میں مسافر آدمی ہوں، اب اگر دعا قبول ہو گئی تو دوسرا سب پچھتاتے رہیے گا آپ لوگ۔ ذرا سنیے گا غور سے، ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی ماں۔ اب سنیں
حضرت امام بخاری تو بڑی منت سماجت کے بعد پیدا ہوئے، لیکن جب 6 سال کی عمر کے ہو گئے حضرت امام بخاری، کتنی سال کے عمر کے؟ 6 سال 6 سال کی عمر کو پہنچے امام بخاری تو سنو پیارے، امام بخاری کے آنکھ کی بینائی اچانک غائب ہو گئی، آنکھ کی روشنی اچانک چلی گئی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو جن کو اللہ نے منت سماجت کے بعد اولاد دیا ہو، اولاد عطا فرمایا ہو، اب اگر 6 سال کی عمر میں بچے کی آنکھ کی روشنی چلی جائے، ماں کو کتنی تکلیف ہوگی، ماں کتنی روئی ہوگی، ماں کتنی گڑ گڑائی ہوگی۔ اپنے آنچل کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اولاد بھی تو نے مجھے عطا فرمایا تو ایسی اولاد دیا کہ 6 سال میں آنکھوں کی روشنی لے لیا۔ اے مولا، میں نے یہ اولاد جو مانگا تھا اپنے لیے تھوڑی مانگا تھا، اس لیے تھوڑی مانگا تھا، یہ بڑھاپے کا میرا سہارا بنے گا اس لیے میں نے نہیں مانگا تھا، میں نے تو اس لیے مانگا تھا کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا عالم دین بن جائے گا اور وہ حدیث کو لوگوں تک پہنچائے گا، تیرے ذکر کو لوگوں تک پہنچائے گا، اس لیے اولاد میں نے مانگا تھا۔ ان سے پوچھو اولاد کا درد، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد تو دیا ہے لیکن ان کی زبان میں بولی نہیں دیا۔ کیا ہو بھائی صاحب، کہاں تک کٹ گیا؟ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد تو عطا فرمایا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں دیا ہے، ہاتھ میں طاقت نہیں دیا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں دیا ہے، ان سے جا کر پوچھو۔ حضرت امام بخاری کی ماں رونے لگتی ہے، ہمیشہ آنچل کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، اے مولا میرے بیٹے کی آنکھ میں دوبارہ روشنی عطا فرما دے، دوبارہ روشنی عطا فرما دے۔ ایک دن رات میں سو رہی تھی، اچانک خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تشریف لے آئے۔ حضرت امام بخاری کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر خوشخبری سنائے کہ اے خاتون سنو میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، جو تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی ہے۔ سنو اللہ تبارک و تعالی نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور دوبارہ تیرے بیٹے کے آنکھوں میں بینائی عطا فرما دیا ہے۔ اب اتنا مبارک خواب دیکھتی ہے، اتنا خوش ہونے لگتی ہے، اتنا خوش ہوتی ہے، آنکھ کھلی آنکھوں کو ملتی ہے اور پہنچتی ہے دروازے پہ جس کمرے میں بیٹا آرام کر رہا تھا۔ آج جا کر کیا منظر دیکھتی ہے، ان کا بیٹا ان سے پہلے ہی بیدار ہو گیا ہے۔ امام بخاری بیدار ہو گئے ہیں، اپنی ماں کو دیکھتے گئے اور کہنے لگتے گئے، او ماں کچھ بولنا چاہتی ہو؟ کہنے لگتی ہے، بیٹا میں نے آج بڑا مبارک خواب دیکھا ہے، ایک بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ تو کہنے لگے امام بخاری 6 سال کے گئے، کہنے لگے امی جان وہی بزرگ میرے خواب میں بھی تشریف لائے، کیا بیٹا تو دیکھ سکتا ہے؟ ہاں ماں میں تیرے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ہرے رنگ کی جو تو چادر اوڑھی ہے اس چادر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ ماں ہوتی ہے۔ میں اس جگہ ٹھہر کر کہنا چاہوں گا، اے بھائی صاحب، ارے مائک کی آواز کہاں گئی؟ کہیں کا تار چھوٹ گیا، باہر آواز نہیں ہے، ہارن کی آواز ختم یا باکس کی آواز کہیں کی چلی گئی ہے، ذرا غور سے سننا لوگو۔ اللہ ماں ہوتی ہے، ماں کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ آج اگر علامہ تنویر القادری صاحب قبلہ یہ اگر ہے، آج پیر طریقت ہے، آج اگر مولانا صاحب ہے، آج اگر اتنے بڑے ادارے کے ناظم ہے، اس میں ماں کی دعائیں شامل ہے۔ اپنی ماں کی دعائیں لیا کرو، اپنی ماں کی ہمیشہ دعائیں لیا کرو، اپنے استاذ کی بھی دعائیں لیا کرو۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا، ہم تو ایسے نبی کی امتی ہے جو مصطفیٰ فرماتے گئے، لوگوں
تیری جنت تیرے ماں کے قدم کے نیچے اللہ نے ڈال دیا ہے۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے فالوورز ہیں، اسلام پہ چلیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیے۔ ایک منتر سنیے پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ایک سننا چاہتے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यच्च साक्षी चेता केवल अधर्माभिभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीया स्त्रीषु पुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्णशङ्करः गणेशीयं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गङ्गाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपन्तं पृथ्वी मध्यम और सिक्कारतं बलवन् स्वानं लम्नघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरो प्राणं प्रदीपं विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मासुगमारूहा देवोत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाथ गुरीता लीलगच्छदीन प्रकट पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब ज़बान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित यूं तारीफ करता है, मुस्तफा के पैगाम को यूं आम करता है कि लोग शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करो शुभो नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु पार न हो। हुजूर से मोहब्बत के बिना आपका बेड़ा कहीं पार नहीं हो सकता है। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हैं, अगर दुनिया में आप चाहते हैं वफादार बनकर रहना, तो सुनो प्यारे, आपको अगर चाहते हैं इज्जत के साथ जीना, तो फिर याद रखना मुस्तफा के कदमों में आना होगा और ये कहना होगा छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है। खोल के लगाओ उसमें, हाँ ठीक है। छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की चौखट पे आओ प्यारे, मुस्तफ़ा के घर से करीब हो जाइए। मुस्तफ़ा का घर क्या है? मदरसा ये जामिया हसन मिल्लत जो आप देख रहे हैं, ये भी मुस्तफ़ा का घर है। जो उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेहमानाने रसूल है। ज़रा गौर से सुनिए, माँ बाप का किरदार बड़ा होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आज आपके पास सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कभी सोचा है सुकून गद्दों में तलाश करने वालों, मोटरसाइकिल में तलाश करने वालों? और माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, तुम तो बड़ी बड़ी साड़ियों में, कीमती साल लिबासों में तुम समझती हो कि तुमको अल्लाह सुकून दे देगा। नहीं, मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। अगर सुकून चाहिए ना तो
आपको सोफा गद्दा में सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह की कसम, अगर सुकून चाहिए खानका हजरत जामिया हसन मिल्लत में आ जाइएगा, देखिएगा बच्चे पसीना पसीना होकर कुरान पढ़ रहे हैं, नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। आप उनको हजरत अल्लामा मौलाना तनवीरुल कादरी साहब पीर तरीक़त के पास आइएगा, आकर कहिएगा पीर साहब किबला ये बताइए, ये बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे एसी में बैठकर पढ़ेंगे और यानी कि गणित पढ़ने वाले बच्चे वो जाकर कूलर में पढ़ेंगे, तो सबसे जो बड़ी किताब है कुरान मजीद, उनको पढ़ने वाले बच्चे बगैर पंखे के क्यों पढ़ेंगे? आप कहिएगा मैं अपनी कमाई, मेहनत की कमाई में से 4 पंखे मैं देता हूँ, 5 पंखे देता हूँ, और उन पंखों को जब ये लगा देंगे वो बच्चे कुरान पढ़ेंगे उस पंखे की हवा के नीचे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ वो बच्चे हवा खाकर यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे।